14ویں صدی عیسوی کے مورخین کے مطابق اس حملے کے دوران علاؤالدین کو حاصل ہونے والی دولت اتنی زیادہ تھی کہ علاؤالدین کے جانشینوں کے مرنے کے بعد بھی اس کا بہت بڑا حصہ 1350 عیسوی کی دہائی میں فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت تک رہا۔ علاؤالدین کا یہ حملہ دکن پر مسلمانوں کا پہلا کامیاب حملہ تھا۔ دیوگیری سے لوٹی ہوئی دولت سلطان جلال الدین خلجی کے حوالے کرنے کے بجائے علاؤالدین اسے اپنے ساتھ کارا لے گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چچا جلال الدین کو کارا بلایا اور اسے وہاں قتل کر دیا۔ علاؤالدین خلجی جو سلطان جلال الدین خلجی کا داماد اور بھتیجا تھا، اس کے تعلقات اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ نہایت ہی خراب رہتے تھے، اور یہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ علاؤالدین کو ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ ملکہ جہاں یعنی اس کی ساس اسے قتل نہ کروا دے۔ چنانچہ ملک چھجو کی بغاوت کو دبانے کے بعد جب سلطان جلال الدین خلجی بدایوں سے دہلی واپس آئے تو ملک چھجو کی جگہ انہوں نے علاؤالدین کو کارا کا حاکم مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ جب علاؤالدین خلجی کو ملک چھجو کی جگہ کارا کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تو وہاں کے ہندو راجاؤں اور جگیرداروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ علاؤالدین کے تعلقات ملکہ جہاں سے کشیدہ ہیں تو بقول ضیاء برنی ان فتنہ پروروں نے ملک چھجو کی طرح علاؤالدین کو بھی سلطان اور ملکہ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے علاؤالدین کو یہ یقین دلایا کہ ملک چھجو کو محض مال و دولت کی کمی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ اگر آپ مال و دولت اکٹھا کر لیں تو ہم آپ کو دہلی کا تخت دلانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاؤالدین کے ہندو مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر بھلسا پر حملہ کیا جائے تو وہاں سے بے انداز دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ چنانچہ علاؤالدین بھلسا پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ جب 1293 عیسوی میں مندور کے ہندوؤں کی بغاوت نے زور پکڑا اور سلطان جلال الدین نے مندور جا کر ان کی سرکوبی کی تو اس وقت علاؤالدین نے سلطان جلال الدین خلجی سے بھلسا پر حملے کی اجازت لے لی۔ چنانچہ علاؤالدین نے محض مال و دولت کے لیے بھلسا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے وہاں سے برائے نام مال غنیمت اور کانسی کے ایک بہت بڑے بت کے سوا کچھ نہ ملا، جسے وہ گاڑی پر لاد کر دہلی لے گیا۔ سلطان جلال الدین خلجی نے اس کی اس فتح سے خوش ہو کر اس مرتبہ اودھ کا ملک بھی اس کی حکومت میں دے دیا۔ علاؤالدین نے اپنے اوپر سلطان کو مہربان دیکھ کر دولت اکٹھا کرنے کی دوسری ترکیب سوچی۔ اس نے سلطان سے کہا کہ چندیری کا علاقہ حکومت دہلی سے بالکل الگ ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2 سال تک کارا اور اودھ کا خراج روک کر میں اپنی فوجی طاقت بڑھا لوں، پھر اسی فوج سے چندیری اور دوسرے علاقے فتح کر کے دہلی کی سلطنت میں شامل کر دوں، اور اس کے بعد سارا خراج میں ادا کر دوں گا۔ سلطان نے اس کے لیے علاؤالدین کو اجازت دے دی۔ علاؤالدین یہ چال چلنے کے بعد دہلی سے کارا واپس چلا گیا۔ بھلسا پر حملے کے بعد علاؤالدین کو یہ معلوم ہوا کہ یادوں کی راجدھانی دیوگیری میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ یادو سلطنت دکن کے علاقے میں واقع تھی۔ پرمارا اور چندیلا سلطنتیں جنہوں نے دہلی سلطنت اور یادو سلطنت کو الگ کر رکھا تھا، ان کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ علاؤالدین جو جلال الدین سے تخت چھیننا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اسے بہت سارے مال و دولت کی ضرورت تھی، لہذا علاؤالدین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسری سلطنتوں پر حملہ کر کے وہاں سے مال و دولت اکٹھا کرے گا۔ 1296 عیسوی میں علاؤالدین دیوگیری پر حملے کی غرض سے 6000 سواروں اور بعض مورخین کے مطابق 8000 سواروں کے ساتھ کارا سے روانہ ہو گیا، لیکن سب پر یہی ظاہر کیا کہ وہ چندیری کی فتح کے لیے جا رہا ہے۔ اس مہم کو پوشیدہ رکھنے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس نے سلطان جلال الدین سے اجازت لیے بغیر ہی محض دولت کے لالچ میں یہ قدم اٹھایا تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ دیوگیری کی دولت ادھر ادھر نہ ہو پائے۔
اس نے چندیری کی طرف کوچ کیا اور پھر چپکے سے بھلسا کی طرف چلا گیا۔ بھلسا سے اس نے اچل پور کی طرف کوچ کیا اور وہاں اپنی فوج کو 2 دن آرام کرنے کا موقع دیا۔ اچل پور سے علاؤالدین نے دیوگیری کی طرف ایک درے کے ذریعے کوچ کیا جسے گھاٹی لاجورا یا لاسورا کہا جاتا ہے۔ دیوگیری ایک قلعہ بند شہر تھا، لیکن جب علاؤالدین نے وہاں پر حملہ کیا تو یہ بڑی حد تک غیر محفوظ تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اچانک شہر پر حملہ کر کے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ راجہ رام چندر نے علاؤالدین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر قلعے میں پہنچ گیا۔ علاؤالدین خلجی کی فوج نے شہر کے نچلے حصے میں مکانات اور کاروبار کو لوٹ لیا جو بغیر کسی دفاع کے رہ گئے۔ حملہ آوروں نے شہر کے ممتاز تاجروں اور برہمنوں کو بھی قید کر لیا اور انہوں نے شاہی استبل سے 30 سے 40 ہاتھی اور تقریباً 1000 گھوڑے بھی پکڑ لیے۔ اسی دوران علاؤالدین نے ایک افواہ پھیلائی کہ اس کی فوج 20,000 مضبوط گھڑ سوار دستوں کے ساتھ آ رہی ہے جو جلد ہی دیوگیری تک پہنچ جائے گی۔ ان حالات میں راجہ رام چندر نے یہ محسوس کیا کہ وہ محاصرہ برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے علاؤالدین کے پاس قاصد بھیجے اور اسے خبردار کیا کہ اس کا بیٹا سمہان یادو فوج کے ساتھ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے اور علاؤالدین کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ امن معاہدے پر راضی ہو جائے۔ علاؤالدین خلجی بھی جلدی سے جلدی کارا واپس جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ سلطان جلال الدین خلجی کو اس کی خبر ہو جاتی۔ اس لیے بہت بڑی رقم کے بدلے میں اس نے شہر چھوڑنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دے گا۔ تاہم اس سے پہلے کہ معاہدہ ہو پاتا، راجہ رام چندر کا بیٹا بہت سارے راجاؤں کی فوج کو اپنے ساتھ ملا کر دیوگیری پہنچ گیا۔ جب وہ دیوگیری کے قریب پہنچا تو راجہ رام چندر نے اسے ایک پیغام بھیجا جس میں اسے امن معاہدے کا احترام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ حملہ آور فوج بہت طاقتور تھی۔ تاہم راجہ رام چندر کے بیٹے نے اپنے والد کی اس نصیحت کو نظر انداز کرتے ہوئے علاؤالدین کو پیغام بھیجا کہ دیوگیری سے جو کچھ بھی لوٹا ہے وہ واپس کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ 16ویں صدی عیسوی کے مورخ فرشتہ کے مطابق اس پیغام نے سلطان علاؤالدین خلجی کو اس قدر غصہ دلایا کہ اس نے سمہانہ کے قاصدوں کے منہ کالے کر دیے اور انہیں ذلیل کیا۔ علاؤالدین نے شہر میں نصرت خان کی قیادت میں 1000 گھڑسواروں کو چھوڑا اور باقی فوج کو اپنے ساتھ لے کر راجہ رام چندر کے بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلا۔ دیوگیری کی فوج کی تعداد علاؤالدین کی فوج سے بہت زیادہ تھی، اس لیے ابتدائی حملوں میں دیوگیری والوں نے علاؤالدین کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب نصرت خان کو یہ خبر ملی تو وہ علاؤالدین کے حکم کے انتظار کیے بغیر ہی شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ نصرت خان کی فوج کے میدان جنگ میں پہنچنے کا یہ اثر ہوا کہ دیوگیری کی فوج جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی کہ علاؤالدین کی مدد کے لیے 20,000 فوج اور آ رہی ہے، وہ سمجھے کہ یہ وہی فوج ہے جو 20,000 کی تعداد میں کمک کے طور پر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے دیوگیری کی فوج بددل ہو گئی اور میدان جنگ چھوڑنے لگی۔ اس طرح دیوگیری کی دوسری فوج کو شکست دینے کے بعد علاؤالدین نے ایک مرتبہ پھر شہر پر حملہ کر دیا اور دوبارہ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ علاؤالدین نے اس کے بعد کئی برہمنوں اور سوداگر قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور راجہ رام چندر کے قریبی رشتہ داروں کو قلعے کے سامنے ذلیل کیا۔ پہلے تو راجہ رام چندر نے پڑوسی ہندو بادشاہوں سے مدد لینے پر غور کیا، لیکن اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ قلعے میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد راجہ رام چندر نے پھر علاؤالدین سے امن معاہدے کی التجا کی۔ علاؤالدین جو جلدی سے جلدی کارا واپس جانا چاہتا تھا، جنگ بندی کے لیے راضی ہو گیا، لیکن اس بار اس نے جنگ کے معاوضے کے طور پر ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا، یعنی راجہ نے 6 من سونا، 7 من موتی، 2 من لال اور 1000 من چاندی اور 4000 ریشمی کپڑے کے تھان
اور بے انداز پیسہ دیا۔ اس کے علاوہ ہر سال خراج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ غرض یہ کہ علاؤ الدین نے دکن میں فتح حاصل کر کے یہاں سے بہت بڑا خزانہ لے کر کارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مورخین کے مطابق اس حملے کے دوران علاؤ الدین کو حاصل ہونے والی دولت اتنی زیادہ تھی کہ علاؤ الدین کے جانشینوں کے مرنے کے بعد بھی اس کا بہت بڑا حصہ 1350 عیسوی کی دہائی میں فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت تک رہا۔ علاؤ الدین کا یہ حملہ دکن پر مسلمانوں کا پہلا کامیاب حملہ تھا۔ دیوگیری سے لوٹی ہوئی دولت سلطان جلال الدین خلجی کے حوالے کرنے کے بجائے علاؤ الدین اسے اپنے ساتھ کارا لے گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چچا جلال الدین کو کارا بلایا اور اسے وہاں قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو نیا سلطان قرار دے دیا۔ 1300 کی دہائی میں جب راجہ رام چندر نے دہلی سلطنت کو سالانہ خراج دینا بند کر دیا تو سلطان علاؤ الدین نے اسے زیر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بھیجی۔ دیوگیری کی اس دوسری مہم کے نتیجے میں راجہ رام چندر علاؤ الدین کا جاگیردار بن گیا۔